السلام علیکم ناظرین، اسٹریس مینجمنٹ کے اس کورس کے دوسرے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری درخواست ہے ان ناظرین سے جنہوں نے اس سے پچھلا لیکچر نہیں سنا کہ وہ پچھلا لیکچر سن لیں۔ اس سے انہیں آج کا لیکچر سمجھنے میں بلکہ اس کورس کو اگر وہ کمپلیٹ کرنا چاہیں تو اس حوالے سے بھی انہیں بہت مدد ملے گی، اور بالفرض اگر وہ یہ نہیں کرنا چاہیں اور اتفاق سے ویڈیو کھل گیا تو یہ لیکچر ایٹ لیسٹ ضرور سن لیجئے، اس لیے کہ آپ کی بہت سی پریشانیاں ایسی ہوں گی جن کا حل شاید آپ کو آج کے لیکچر کے بعد مل جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں آج کا جو موضوع ہے اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں، میں یہ چاہوں گا کہ پچھلے لیکچر کا، پچھلی گفتگو کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اس سے پچھلے نکات بھی ذہن میں تازہ ہو جائیں گے اور پھر ایک دوسرا فائدہ بھی ہمیں حاصل ہوگا، اور وہ یہ کہ آج کی گفتگو سے ہم بہت اچھی طرح پچھلے لیکچر کو مربوط کر کے مجموعی طور پہ جو میسیج ہے اس کو سمجھ لیں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پہلے مرحلے پہ یہ دیکھا تھا کہ غم اور پریشانی کیا ہوتے ہیں اور کس طرح وہ ہمارے نقصان پہنچاتے ہیں۔ میں نے اس کا ایک خلاصہ کر دیا ہے، وہ اسکرین پر اس وقت آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، میں اس کو آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور اگر کوئی چیز وضاحت طلب ہے تو بریفلی اس کو بھی واضح کر دوں گا۔ دیکھیے، آپ کے سامنے اسکرین پر جو تحریر موجود ہے وہ پچھلے لیکچر کا خلاصہ ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پریشانی اور غم زندگی کا ناگزیر حصہ ہے، یعنی انسان اس دنیا میں آیا ہے تو بہرحال جو امتحان یہاں پر ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ پریشانی بھی آئے گی اور غم بھی آئے گا، لیکن جب یہ چیزیں زندگی میں آتی ہیں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں بنایا ہے، ہماری جو کیمیائی ساخت ہے، جسمانی ساخت ہے، اس میں ہمیشہ جب بھی غم اور پریشانی آتے ہیں تو ایک نوعیت کا کیمیکل ریئیکشن ہمارے اندر ہوتا ہے، اور کچھ کیمیکل جنریٹ ہوتے ہیں جو اسٹریس یا دباؤ یا تناؤ ہمارے اوپر پیدا کرتے ہیں، اور اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سلوشن کی طرف جائیں، ہم مسئلے کا حل ڈھونڈیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ کام نہیں کرتے، اور اس اسٹریس کو ہم درست راستہ نہیں دکھاتے۔ تو اس اسٹریس کو جب درست راستہ نہ دکھایا جائے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ غم و پریشانی مل کر انسان کے دل و دماغ کا احاطہ کر لیتے اور انسان کو معطل کر دیتے ہیں، یعنی ہم پریشان رہتے ہیں، بار بار وہی پریشانی کے خیالات ذہن میں آتے رہتے ہیں، نتیجتاً ہم اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مزید اسٹریس پیدا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ پریشانی اگر ہے، غم اگر ہے تو پھر مزید اسٹریس ہے جو کریٹ ہوتا ہے، اس لیے کہ جسم تو اپنا کام کر رہا ہے، ذہن تو اپنا کام کر رہا ہے، وہ تو کیمیکل ریلیز کر رہا ہے، اسے جب یہ سگنل جا رہا ہے کہ غم ہے، پریشانی ہے، تو وہ اسٹریس کو کریٹ کرے گا تاکہ ہم سلوشن کی طرف جائیں۔ اچھا، ہم سلوشن کی طرف نہیں جا رہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم بیٹھے میں اپنی جگہ، تو عملی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کر پاتے ہیں، نہ مسئلے کو بہتر انداز میں حل کرتے ہیں۔ یعنی غم و الم کے ساتھ وہ ہماری ذمہ داریاں تو ختم نہیں ہوتی جو روزمرہ کے حوالے سے ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں، تو ایک طرف تو ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے قاصر رہتے ہیں، اور دوسری طرف ہوتا یہ ہے کہ جو مسئلہ پیش آ گیا ہے اس کا سلوشن بھی نہیں ڈھونڈتے، چنانچہ مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھتے ہیں۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ جو اس سے زیادہ سنگین ہے وہ یہ ہے کہ دوسری طرف اندرونی طور پر انسان ڈپریشن کے مسئلے کا شکار ہوتا ہے، اور ساتھ متعدد بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی ڈپریشن کا بھی انسان مریض ہو جاتا ہے اور جسمانی عوارض بھی آتے ہیں۔ اس کی بڑی تفصیل میں نے پچھلے لیکچر میں کی تھی۔ چنانچہ اس کا حل یہی ہے کہ غم اور پریشانی کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، اپنی ذمہ داریوں کو ہر حال میں نبھائیں، اسٹریس سے پیدا ہونے والی توانائی کو مسئلے کا حل تلاش کرنے میں لگائیں، یعنی ہمیں اپنی ذمہ داریاں جو روزمرہ کے حوالے سے عائد ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے پہ فوکس کرنا چاہیے، اور جو اسٹریس سے ہمارے اندر توانائی پیدا ہو رہی ہے، جذبہ پیدا ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ہمارے جسم کو بیماریوں کی شکل میں تباہ و برباد کرے، ہم اپنے ذہن کو استعمال کر کے مسئلے کا کوئی حل تلاش کریں۔ پھر ہم نے پچھلی دفعہ یہ بھی دیکھا تھا کہ مسئلے کے حل کا راستہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ میں نے اس کے لیے ایک عملی چیز آپ کے سامنے رکھی تھی، اس کا خلاصہ بھی اسکرین پہ آپ کے سامنے اس وقت آ رہا ہے۔ 3 نکات تھے مسئلے کے حل کا، سہ نکاتی جو فارمولہ تھا اس کے 3 نکات تھے۔ پہلا یہ کہ مسئلے سے پیدا ہونے والے ممکنہ برے نتائج کا اندازہ کریں، یعنی ورسٹ کیس سینیریو کیا ہو سکتا ہے اس کو دیکھیے۔ دوسری چیز یہ کہ اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ میں اس صورتحال کو جو ورسٹ کیس سینیریو ہے اس کو میں برداشت کروں گا،
فیس کروں گا. اور پھر تیسری چیز ہم نے یہ دیکھی تھی کہ مسئلے کے مکمل حل یا نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے ممکنہ راستوں کی تلاش شروع کر دیں. یہ آخری دو چیزیں جو ہیں یہ کہنے میں بڑی آسان ہیں، ایزیئر سیڈ دین ڈن جسے کہتے ہیں. تو ان کی آج ہم شرح و وضاحت کریں گے کہ مسئلے کا حل تلاش کرنے کا ایک تو عملی طریقہ کیا ہے، یہ تیسرا نقطہ ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ ورسٹ کیس سینیریو کو قبول کرنے کے لیے اپنے ذہن کو آمادہ کرنا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. تو ان دو چیزوں کی انشاءاللہ آج ہم تفصیل کریں گے. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے پڑھیں میں چاہوں گا کہ ایک وضاحت کر دوں جو شاید پچھلے لیکچر میں میرے ذہن میں نہیں رہی تھی. وہ یہ کہ یہ جو اسٹریس مینجمنٹ کا کورس میں کرا رہا ہوں یہ اصل میں ایک کتاب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس سے ماخوذ ہے. یہ ڈیل کارنیگی صاحب کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ہاؤ ٹو اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ. یہ کتاب بچپن میں مجھے میری والدہ نے سنائی تھی، تو بڑی اہم کتاب ہے یہ. اور ڈیل کارنیگی صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، 20ویں صدی کے آغاز کا ان کا زمانہ ہے. 1956 میں غالباً ان کا انتقال ہوا اور 1888 میں وہ پیدا ہوئے. تو یہ وہ جو زمانہ تھا اس میں ایک طرف تو سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن آیا، ایجادات کی بھرمار تھی اور اس کے نتیجے میں مادیت کا فروغ ہو رہا تھا، معیار زندگی کو بلند کرنے کی ایک دوڑ تھی جو لگی ہوئی تھی، اور اس نے ظاہر ہے کہ انسانوں پر بڑا اسٹریس پیدا کر دیا تھا. اور پھر اس کے بعد 20ویں صدی کے نصف اول میں پے در پہ ایسے واقعات پیش آئے جو بہت ہی گھمبیر تھے، تباہ کن تھے. مثال کے طور پر 2 عظیم جنگیں ہوئیں جن میں کروڑوں لوگ مارے گئے اور پوری مغربی دنیا اس سے براہ راست متاثر ہوئی. یورپ تو تباہ و برباد ہو کر رہ گیا. پھر جو اسپینش انفلوئنزا کی بیماری تھی جس نے کہا جاتا ہے کہ 5 کروڑ کے لگ بھگ لوگ مارے، عالمگیر ایک وبا تھی. تو اس نے بھی پھر ظاہر ہے کہ بہت سے اسٹریسز تھے جو لوگوں کے اوپر، خوف تھا، ایک پریشانی تھی جو پیدا کی تھی. پھر اس کے علاوہ فائنینشلی انسانی تاریخ، جدید تاریخ کا ایک بہت بڑا کرائسس تھا، گریٹ ڈپریشن جسے کہتے ہیں، 30s میں وہ آیا اور پوری دنیا کی اکانومی، معیشت اس کے نتیجے میں متاثر ہوئی. تو ہر پہلو سے یہ جو نصف اول ہے 20ویں صدی کا ایک انتہائی تباہ کن دور تھا، ایک انتہائی اسٹریسفل دور تھا. چنانچہ ایسے میں یہ ضرورت تھی کہ کوئی لائحہ عمل سامنے آئے. تو ڈیل کارنیگی صاحب نے اسی دور کی ضرورت کو پورا کیا. اور خاص طور پر ہم پاکستان کے رہنے والے جو کہ عام طور پر کرائسس میں ہی رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ یہاں پر ہوتا رہتا ہے، تو اس پہلو سے یہ شاید ہمارے لیے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے. گرچہ اس کی پریزنٹیشن میری اپنی ہے، اس میں مثالیں یا اسی سمجھانے کا طریقہ وہ میرا اپنا ہے، لیکن بنیادی نکات وہاں سے لیے گئے ہیں. تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ میں اس چیز کو آپ کے سامنے واضح کر دوں. جس پہلے نقطے کی آج ہم وضاحت کریں گے وہ یہ کہ بدترین صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو کیسے تیار کیا جائے. دیکھیے، اس میں ہمیں بنیادی طور پر اس دنیا میں جاری اللہ تعالیٰ کے اس قانون سے مدد لینی چاہیے جسے قانون ابتلا کہا جاتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزمانے کے لیے بنائی ہے. اچھا، اس آزمائش کا اصول بڑا دلچسپ ہے. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ زیادہ تر شکر سے آزماتے ہیں، اور صبر کا جو امتحان ہے، یعنی وہ حالات جن میں صبر کی نوبت آتی ہے، یعنی وہ مشکلات ہیں، وہ پریشانیاں ہیں، وہ مسائل ہیں، وہ کم کم آتے ہیں. اور یوں سمجھیے کہ اس دنیا میں مصائب کی 10,000 قسمیں ہو سکتی ہیں، لیکن کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر سارے کے سارے مصائب ایک ساتھ آ جائیں. کوئی نہیں ہوتا ایسا شخص. اچھا، اگر فرض کر لیں آتے بھی ہیں کچھ مصائب، تو وہ عام طور پر وقفے وقفے سے آتے ہیں. ایک شخص آج بیمار ہوا ہے، اچھا ہو سکتا ہے 4 سال بعد وہ بے روزگار ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ 10 سال بعد اس کی والدہ کا یا والد کا انتقال ہو جائے. تو ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں آ رہی. یعنی ایک شخص بیمار بھی ہے، انتقال بھی ہو گیا ہے، وہ بے روزگار بھی ہے، غربت بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ساتھ آ جائیں. اور فرض کر لیجئے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس پہ ساری چیزیں یہ ایک ساتھ آ رہی ہیں، تب بھی مجموعی طور پر انسانی معاشروں میں ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. ہارڈلی 0.1% یا اس سے بھی کم تعداد ہے یا ریشو ہے جس میں لوگوں کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایک طرف تو اس حقیقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ زندگی میں اگر کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی دکھ آیا ہے تو وہ بہت تھوڑا ہے، بہت کچھ ہے جو ہمارے پاس ابھی باقی ہے. ہمیشہ اس پر نظر رکھنی چاہیے. یہ چیز ہمیں بڑا پازیٹیو بناتی ہے، یہ ہمیں شکر گزار بناتی ہے، یہ ہمیں مسائل سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ عطا کرتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے جسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو ورسٹ کیس سینیریو جس کو ہم پرسیو کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جو مشکل
حالات ہیں، یہ جو مسائل ہیں، اگر حل نہیں ہوئے تو اس سے جو بدترین نتائج نکلیں گے وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوں گے. تو ہم نے جب ان کو دیکھ لیا کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے، ورسٹ کیس سینیریو یہ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر میں نے کئی مثالیں دی تھیں پچھلے لیکچر کے اندر کہ ایک طالب علم اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں ایگزام میں فیل ہو گیا تو میرے والد صاحب مجھے بہت ماریں گے یا بہت بے عزتی کریں گے، تو آدمی یہ سوچے کہ یہ اندیشے جو ہیں وہ اکثر حقیقت نہیں بنتے. یعنی اس کا امکان ہے کہ والد صاحب کا ریئیکشن اتنا سخت نہ ہو. تو پہلے مرحلے کے اوپر تو جس وقت یہ ہم ورسٹ کیس سینیریو کو اپنے تصور میں لاتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اس پر آمادہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس صورتحال کو فیس کرنا ہے، تو یہ جو دو چیزیں میں نے یہاں بیان کی ہیں ان سے آپ اگر مدد لیں گے اور ان کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہوگا کہ ہم اس مشکل صورتحال کو برداشت کریں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ورسٹ کیس سینیریو کو کیسے برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا جائے. تو ان چیزوں سے جب ہم مدد لیں گے کہ خدا کا قانون ابتلا جس نوعیت کا ہے اس میں اگر کوئی نعمت جا بھی رہی ہے تو 10,000 نعمتیں ہمارے پاس ہیں اور زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ ہو گئی نہیں. تو یہ دونوں چیزیں جس وقت ہمارے ذہن میں ہوں گی تو انشاءاللہ ہمارے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوگا کہ اس ورسٹ کے سینیریو کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں. جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، اب اس کو حل کرنے کا عملی طریقہ کیا ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو ہم تھوڑا تفصیل کے ساتھ اب دیکھیں گے. دیکھیے جو مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے اس میں کئی چیزیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہے. اس میں پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ اسی وقت تک مسئلہ ہے جب تک اس کا حل ہمارے پاس نہ ہو. جیسے کوئی شخص اگر غریب ہے تو مہنگائی اس کے لیے مسئلہ ہے، لیکن آپ سوچئے کہ ایک شخص اگر امیر ہے، بہت پیسہ ہے، تو مہنگائی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے پاس سلوشن ہے. تو جس کے پاس سلوشن ہوتا ہے اس کے لیے مسئلہ نہیں رہتا، مسئلہ نہیں رہتا. تو پہلی بات تو اس حوالے سے یہ سمجھنے کی ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو مسئلہ ہوتا ہے یوں نہیں ہوتا کہ جب مسئلہ پیش آئے تو ہم فوراً اس کے حل کی طرف دوڑ لگا دیں. یعنی ایک کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے جب کوئی ڈور الجھ جاتی ہے تو ہم اسے کھینچ کر زور لگا کر حل کرنے کی کوشش کریں گے تو اور الجھ جائے گی. تو ہمیں ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اصل میں پہلے مرحلے پہ کیا کرنا ہوتا ہے، سرا ڈھونڈنا ہوتا ہے. جب ہم سرا ڈھونڈ لیں گے تو پھر ہمارا مسئلہ بہتر انداز میں حل ہوگا. تو ہمیں یہی پروسیس اب دیکھنا ہے کہ ایک الجھن ہے، ڈور الجھ گئی ہے، اس کو سلجھانا ہے تو ہمیں سرا ڈھونڈنا ہے. تو سرا ڈھونڈنے کا طریقہ کیا ہے، آئیے اب اس کے اوپر بات کرتے ہیں. سرا ڈھونڈنے کا عمل اصل میں مسئلے کے تجزیے کرنے کے 3 مراحل ہیں جن کو ہم یہاں پر آئیڈینٹیفائی کریں گے. اس میں پہلی جو چیز ہے، مسئلے کو ہمیں شناخت کرنا ہے اور متعلق حقائق کو دیانتداری کے ساتھ جمع کرنا ہے. یعنی اس کو اگر میں ایک سادہ مثال سے سمجھاؤں تو جب میں اور آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے، آپ نے ہمیشہ اس بات کو نوٹ کیا ہوگا کہ ڈاکٹر پہلے مسئلے کو سمجھتا ہے، وہ ہم سے ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے. آج کل بھی جب لوگ ریسرچ کرتے ہیں، پی ایچ ڈی یا ایم فل کرتے ہیں تو اس میں پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے، پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن اور پھر ڈیٹا کلیکشن. تو آپ پہلے مرحلے کے اوپر مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، مسئلے کو سمجھ رہے ہیں. ڈاکٹر ہاتھ اٹھا کر فوراً، قلم اٹھا کر فوراً آپ کو پرسکرپشن لکھنا نہیں شروع کر دیتا. وہ پہلے پوچھتا ہے کہ بھئی کیا آپ کی کیفیت ہے، کیا محسوس کر رہے ہیں، اچھا بخار ہے، درد کہاں پر ہے، کتنا بخار ہے، بلڈ پریشر کا کیا اسٹیٹس ہے، آپ کو کوئی پریویس ہسٹری ہے، آپ نے کیا کھایا تھا، آپ کی ڈپریشن تو نہیں ہے، آپ کے گھر میں کیا حالات ہیں. اس طرح کے دسیوں سوالات ہیں جو اچھے ڈاکٹرز کرتے ہیں. اور جو ڈاکٹر جتنا اچھا تجزیہ کر سکتا ہے اصل میں وہ اتنا اچھا ہی ڈاکٹر ہوتا ہے، اتنا اچھا اس کا سلوشن ہوتا ہے. تو ڈاکٹر پہلے مرحلے پہ مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، وہ آپ سے علامات پوچھتے ہیں، وہ آپ سے پس منظر پوچھتے ہیں، وہ آپ سے حالات پوچھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ قلم اٹھا کے جب پرسکرپشن لکھتے ہیں تو ان کا پرسکرپشن مؤثر ہوتا ہے. اچھا دوسری جو چیز اس میں بڑی اہم ہے جس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے وہ یہ کہ جس وقت ہم مسئلے کی وجوہات کو جان رہے ہوتے ہیں، مسئلے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وجوہات کو سمجھتے ہوئے ہم تعصب سے کام لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم بعض حقائق سے صرف نظر کر جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر سلوشن ٹھیک نہیں آتا. اس کو ایک میں سادہ مثال دیتا ہوں. یعنی جس معاملے میں ہمارے جذبات انوالو ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کسی کی بیٹی گھر آ کے بیٹھ گئی ہے اور جھگڑا ہو گیا میاں بیوی کا،
اب وہ بچی گھر پہ آ گئی ہے یا سسرال والوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، بیٹی نے آتے رونا شروع کر دیا، یہ بتایا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، میری ساس نے، میری نن نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، تو اب ہم جذبات میں آ جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہماری بیٹی ہے، ہمیں ایک اس سے اٹیچمنٹ ہے، تو ہمارے جذبات، ہمارے تعصبات اسی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم سارا الزام سسرال والوں پر ڈالتے ہیں، شوہر پر ڈالتے ہیں، اور پھر ان کی ظلم و زیادتی کو اصل مسئلے کا، جو پرابلم کا بنیادی سبب سمجھنے لگتے ہیں۔ تو صورتحال فرض کیجئے کہ اگر یہ حقیقتاً یہ نہ ہو تو ہمارا سولوشن بالکل غلط ہوگا، یعنی ہم جا کے لڑنے لگیں گے، اور وہاں جا کے جب ہم لڑنے لگیں گے یا گفتگو کریں گے تو پتہ یہ چلے گا، ہو سکتا ہے یہ بات سامنے آئے کہ ہماری بیٹی نے بہت کچھ زیادتی کی تھی، ابتدا اسی کی طرف سے ہوئی تو ہو سکتا ہے اس طرح کی چیز سامنے آئے، لیکن چونکہ ہم جذباتی ہو چکے ہیں تو ہم نے کسی کی بات سننی نہیں ہے۔ اچھا، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ یعنی ہم اپنے معاملات میں جو جذباتی ہو جاتے ہیں، متعصب ہو جاتے ہیں، اس کا حل یہ ہے کہ ہم ایک وکیل بن کے اپنی صورتحال کو سمجھیں، ڈیٹا کلیکٹ کریں، کیونکہ دیکھیے جو وکیل ہوتا ہے یہ عدالت میں ہمارا ہی مقدمہ لڑتا ہے، لیکن جس وقت یہ ہم سے سوالات کر رہا ہوتا ہے تو یہ سخت سوالات بعض اوقات کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حقائق کا جاننا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، چنانچہ وہ ہر پہلو سے سوال کر کے ہم سے مسئلے کو سمجھتا ہے، پرابلم کو سمجھتا ہے۔ تو فرض کر لیجیے بیٹی گھر میں آ کے بیٹھ گئی ہے، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ایک دم سے غصے میں آ جائیں، ری ایکشن میں آ جائیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹی سے پوری بات کو سمجھیں۔ اچھا، وہ اگر فرض کر لیں اپنا ہی مقدمہ پیش کر رہی ہے تو ٹھنڈے دلے دماغ سے اپنے آپ کو کول ڈاؤن کرتے ہوئے اس کے شوہر سے بھی بات کر لیں، اس کا نقطہ نظر بھی جان لیں۔ تو جب دونوں لوگوں کا نقطہ نظر ہمیں پتہ چل جائے گا، فریقین کی بات سامنے آ جائے گی، تو ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ایک بہتر سلوشن ہم پیش کر سکیں اور یہ گھر ہم بچا سکیں۔ تو اس طرح کے معاملات میں کبھی جذباتی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر طرح کے جذباتیت اور تعصبات سے اوپر اٹھ کر ہمیں ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، جس وقت ہم ڈیٹا کو کلیکٹ کر لیں، یعنی کہ حقائق ہمارے سامنے آ جائیں، تو پھر ہمیں سلوشن کی طرف جانا چاہیے۔ اچھا، اس میں ہوتا یہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس مسئلے کو، سلوشن کو، یا ایون حقائق کا جو تجزیہ اور تحلیل ہے اس کو ہم نہیں کر پاتے۔ تو اس میں ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس سب کو لکھ لیں۔ دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت ہم لکھنا شروع کرتے ہیں تو ہم بہت واضح ہوتے ہیں۔ اس کی ایک دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ہم کسی اعتماد کے شخص کو بلا لیں اور اس کو بتانا شروع کرتے ہیں۔ جس وقت ہم بیان کرتے ہیں چیزوں کو تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود بھی پہلی دفعہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو عمل ہے، تجزیہ و تحلیل کا عمل ہے، جس وقت ہم لکھیں گے، جس وقت ہم دوسرے کو بتائیں گے تو خود ہم اپنی ذات میں کلیئر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ تجزیہ و تحلیل ہے مسئلے کا، دیکھیے اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ پرابلم کو سمجھ رہے ہیں، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پرابلم کا سلوشن ڈھونڈ رہے ہیں۔ اچھا، سلوشن جس وقت آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو سلوشن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حل کی اصل میں ایک قیمت ہے جو دینی ہوتی ہے، تو وہ قیمت ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ میں نے شروع میں جو مہنگائی کی مثال دی تھی کہ مہنگائی صرف غریبوں کے لیے مہنگائی ہوتی ہے، امیروں کے لیے کبھی بھی مہنگائی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کی جیب میں سلوشن پڑا ہوا ہے۔ تو ہمیں اصل میں جو بھی ہم سلوشن ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں اس کی قیمت ہے جو ذہن میں رکھنی۔ مثال کے طور پر ہمارا بچہ وہ امتحان میں اچھے نمبر نہیں لا رہا، فرض کیجیے مسئلہ سامنے آیا نا، اب ہم اس کا سلوشن دیکھ رہے ہیں، تو ہم نے کہا بھئی ہمارے بچے کی جو ہم نے آئیڈینٹیفائی یہ کیا ہے، یعنی پہلے مرحلے سے ہم گزر گئے، وہاں ہم نے آئیڈینٹیفائی یہ کیا ہے کہ ہمارے بچے کی ذہنی استعداد اتنی نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ذہین نہیں ہے، اس کو ایکسٹرا سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو اب اس کا ایک سلوشن یہ ہے کہ ہم خود پڑھائیں گے، یعنی یہ خود پڑھائیں گے، اس شکل میں ہمیں پیسے نہیں خرچ کرنے پڑیں گے، لیکن اپنی توانائی ہمیں دینی پڑے گی، اپنا وقت ہمیں دینا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سلوشن ہے، یہ اس کی قیمت ہے۔ دوسرا سلوشن یہ ہے کہ نہ وقت دے سکتے ہیں، نہ توانائی دے سکتے ہیں، تو کسی اور سے پھر آپ کو ٹیوشن پڑھانی پڑے گی۔ اچھا، اس کی کیا قیمت ہے؟ وہاں پر آپ کو ایک فیس دینی پڑے گی۔ تو آپ کو سلوشن بھی دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ سلوشن کی، کس سلوشن کی کیا قیمت ہے جو آپ دے سکتے ہیں، اور کون سا سلوشن جو ہے وہ افورڈیبل ہے، کون سا سلوشن جو ہے وہ قابل عمل ہے۔ اور پھر اس میں تیسرا راستہ اور تیسرا جو وے آؤٹ ہے وہ یہ کہ آپ نے مسئلے کو سمجھ لیا، آپ نے سلوشن کو دیکھ لیا، سلوشن کی قیمت بھی دیکھ لی، تو سب سے زیادہ جو پریکٹیکل سلوشن ہے، قابل عمل حل ہے، آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لینا ہے۔ یعنی یہ ہے اس پورے پروسیس کا حاصل۔ آپ نے پہلے مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کیا،
آپ نے وجوہات کو سمجھا، آپ نے اس کے بعد جو بھی ڈیٹا آیا اس کو انالائز کیا، آپ نے یہ دیکھا کہ کیا سلوشن ہے، کس سلوشن کی کیا قیمت ہے، اور اس میں سب سے زیادہ قابل عمل سلوشن کون سا ہے۔ تو جب آپ یہاں پہنچ گئے تو گویا کہ اب آپ کنکلوژن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو آخری اسٹیپ اب آپ کو کرنا ہے، آخری کام آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ کہ اب سوچتے نہیں رہنا۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آپ سوچتے رہیں، بلکہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ بہترین ممکنہ سلوشن کو آپ نے پہلی فرصت میں نافذ کر دینا ہے۔ بہترین ممکنہ سلوشن کو، جو ممکنہ حل ہے، آپ نے اس کو امپلیمنٹ کر دینا ہے، اس پر عمل درآمد شروع کر دینا ہے۔ آپ یہ نہیں کریں گے، آپ سوچتے رہیں گے، اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے، کنفیوز رہیں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا کہ وہ جہاں سے مسئلہ شروع ہوا تھا کہ غم ہے، پریشانی ہے، مسئلہ ہے، اسٹریس ہے، ڈپریشن پیدا ہو رہا ہے، جسمانی عوارض پیدا ہو رہے ہیں، یعنی وہ پوری صورتحال اپنی جگہ پہ باقی رہے گی۔ تو یہ پوری ایکسرسائز اصل میں کی کس لیے گئی ہے؟ بہترین ممکنہ سلوشن کو تلاش کیا جائے اور اس سلوشن کو امپلیمنٹ کر دیا جائے۔ امپلیمنٹ نہیں کیا، اپنی جگہ بیٹھے رہے، سوچتے رہے، کنفیوز رہے، تو پھر گویا کہ یہ پوری ایکسرسائز بیکار گئی۔ تو آپ نے امپلیمنٹ کر دینا، یعنی آپ نے تسلی کے ساتھ اس پورے پروسیس کو گزرنے کے بعد ایک سلوشن جب نکال لیا ہے تو اب آپ نے اس سلوشن پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہے جو اس ایکسرسائز کا حاصل ہے۔ اس میں ایک اہم بات میں چاہوں گا آپ کے سامنے اور رکھو کہ بعض اوقات جس وقت آپ اس پوری ایکسرسائز سے گزرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی چلتا ہے کہ دیر از نو وے آؤٹ، کوئی سلوشن ہی نہیں ہے، یہ ہے تو صحیح لیکن میرے لیے قابل عمل نہیں ہے، یعنی اس کی قیمت ہم نہیں دے سکتے، تو اب کیا کریں؟ تو دیکھیے اس کا پھر حل یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو انتظار کے خانے میں ڈال دیں اور صبر کا راستہ اختیار کریں اور تفویض و توکل کا راستہ اختیار کریں۔ یہ راستہ بھی ایک راستہ ہے، بعض اوقات کچھ نہ کرنا بھی ایک راستہ ہوتا ہے، لیکن یہ قابل عمل بنانے کے لیے شرط کیا ہے کہ ہم تفویض کا راستہ اختیار کریں۔ تفویض کا مطلب یہ ہے کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں التجا کریں کہ پروردگار یہ مسئلہ میرے بس کا نہیں ہے، اب آپ کے حوالے کر رہا ہوں میں، اب آپ اس مسئلے کو حل کیجئے۔ تو جس وقت آپ اپنا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ خود اپنی ذات میں سب سے بڑا سلوشن، اس لیے کہ پھر اب آپ اس ہستی کو بیچ میں لے کے آ گئے ہیں جو آسمان و زمین کا مالک ہے، جس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کے پاس ساری طاقت ہے، اس کے پاس سارے سلوشنز ہیں۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں تفویض سے کام لینا چاہیے، اور اگر فرض کر لیں کچھ کر سکتے ہیں تو اس شکل میں پھر توکل ہوگا۔ یہ تفویض اور توکل کا فرق ہے کہ جب ہم سلوشن کوئی لا سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں، کوئی سٹیپ اٹھا سکتے ہیں، کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا۔ نہیں کریں گے تو پھر توکل کرنا بیکار ہے، پھر ہم یہ توکل نہیں کر رہے، یہ پھر ہم مسخرہ پن کر رہے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اونٹ کی رسی باندھیں، یعنی آپ اپنے حصے کا کام کریں۔ جب آپ کام کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ضروری نہیں کہ ہمارا ہر سلوشن قابل عمل بھی ہو یا نتائج دے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کریں گے، تو ہم توکل کرنا چاہیے اللہ کے اوپر۔ لیکن بعض اوقات ہم کچھ نہیں کر پاتے، جب کچھ نہیں کر پاتے، بے کس ہیں، بے بس ہیں، تو پھر اللہ کے حوالے کریں، تفویض سے کام لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل کریں گے۔ تو ان دو چیزوں کا فرق سمجھ لیے، تفویض الگ طرح کے حالات میں ہوتی ہے، توکل الگ طرح کے حالات میں۔ تو یہ جو ہم نے جس ایکسرسائز سے گزرے ہیں اس کے بعد ہمیں توکل کرنا چاہیے، لیکن اگر اس ایکسرسائز سے گزر کے پتہ یہ چل رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر تفویض سے کام لینا چاہیے، یعنی اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اس ضمن میں جو آج کی آخری بات ہے وہ یہ کہ اس پورے عمل میں کچھ چیزیں بہت اہم ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیے اس طریقے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ فائدہ یہ کہ مسئلہ حل ہو یا نہ ہو، سلوشن فیزیبل ہو یا نہ ہو، سلوشن ملے یا نہ ملے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے دماغ کو اب اس کے اندر پیدا ہونے والے اسٹریس کو ایک راستہ دے دیا۔ اب وہ کم سے کم ہمیں جسمانی طور پر یہ جو اسٹریس ہے، یہ جو کیمیکلز پیدا ہو رہے ہیں، ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ ہمیں ڈپریس نہیں کریں گے، یہ ہمیں بیمار نہیں کریں گے، کیونکہ جیسے کہ پچھلی دفعہ میں عرض کر چکا تھا کہ یہ چیزیں آدمی کو بیمار کر دیتی ہیں۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو بچا لیتے ہیں۔ اچھا، یہ بنیادی بات ہے۔ دوسری اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ جو پورا پروسیس ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ بھئی سلوشن کو ڈھونڈیے، ڈیٹا کو کلیکٹ کیجئے، مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کیجئے، تو دیکھیے
اس سب کے ساتھ دعا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں 5 وقت دن کے اندر، اور دعا جو ہے وہ ہر نماز میں کرنی چاہیے، بلکہ نماز کی کوئی قید نہیں ہے، ہم کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ ہمارا رب تو اتنا کریم ہے کہ اس کا در جس وقت آپ جا کے کھٹکھٹائیں گے وہ جواب دے گا۔ یعنی آپ کسی انسان کے پاس جائیں اور اس کی کال بیل بجائیں تو ہو سکتا ہے ایک دفعہ وہ اچھی طرح بات کرے، 10 منٹ بعد آپ پھر جائیں یا اسے فون کریں، ہو سکتا ہے دوسری دفعہ بھی اچھی طرح بات کرے، تیسری دفعہ وہ ناراض ہو جائے گا، برا مانے گا، فون ریسیو نہیں کرے گا، جواب نہیں دے گا، ڈانٹ پلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ 1000 دفعہ جائیں گے وہ 1000 دفعہ سنیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا جو سلوشن ہے، یہ میں عرض کر دوں کہ وہ پھر آؤٹ آف دا وے آتے ہیں، وہ پھر ہمیں کچھ تکلیف میں ڈالے بغیر، کسی مسئلے میں ڈالے بغیر، وہ چاہیں تو اطمینان کے ساتھ مسئلے کو حل کر دیں۔ تو اس پورے پروسیس میں دعا بہت ضروری ہے۔ یہ جو میں کورس کرا رہا ہوں، میں نے پچھلی دفعہ بھی توجہ دلائی تھی کہ مذہبی پہلوؤں سے بھی میں کوشش کروں گا یہ چیزوں کو واضح کرتا رہوں۔ ویسے میں نے ایک الگ کورس کے اندر جس کا نام قرآن کا ربانی انسان کورس ہے، یا خدا سے زندہ تعلق کے اساسات ہے، اس میں ان مذہبی اساسات کے اوپر میں نے بات کی، لیکن اس کورس کے ساتھ بھی میں ان اساسات کو جہاں جہاں ان کا ذکر آ رہا ہے یا وہ ریلیونٹ ہیں ان کو بیان کر رہا ہوں۔ تو دعا بہت اہم ہے، ہر مرحلے میں دعا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جس وقت آپ دعا کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ آ رہی ہے۔ اس سلسلے کی تیسری اور آخری اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے، یہ جو پورا طریقہ ہم نے سمجھا ہے، یا جو چیزیں آج ہم نے سمجھی ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی مفید ہیں۔ اور فرض کیجئے کہ مسئلہ میری بہن کے ساتھ ہے، میرے بھائی کے ساتھ ہے، کسی اور شخص کے ساتھ ہے، تو ہم اگر یہ پرابلم سالو کرنے کا طریقہ سمجھ چکے ہیں تو ہم ان کی بھی مدد کر سکتے ہیں، ان کو بھی گائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس پہلو سے بھی اس سلوشن کی، اس طریقہ کار کی بڑی اہمیت ہے۔ تو آج ہم نے جو چیز دیکھی ہے وہ یہ کہ جب کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس کا ہم ورسٹ کیس سینیریو کے لیے اپنے آپ کو کس طرح تیار کرتے ہیں، اور پھر سلوشن جب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا کیا اہم چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہوتی ہیں۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور اس سیریز کے اگلے لیکچر میں مزید چیزیں ہم دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔